وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 24 اور 25۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بجائے باطل کا بطور مقصد زندگی انتخاب کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 24۔ وَإِن يَصْبِرُوا، اگر یہ صبر کریں یا نہ کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ توبہ کریں یعنی رجوع کرنا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، یعنی ان کو دوبارہ رجوع کا موقع نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، جو لوگ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے وجود کا احساس نہیں کرتے اور ساری زندگی غفلت میں گزارتے رہتے ہیں، ان کا مضمون جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے چمڑے جو ہیں ان پہ گواہی دیں گے، ان کے بد اعمال کی خبر دیں گے، اور ان کی جو غفلت ہے اس کے بارے میں ان کو وہاں صحیح پتہ چل جائے گا کہ ہماری اصل میں حقیقت کیا ہے۔ یعنی انسان کا جب ظاہر جو ہے اس پہ گواہی دینے لگے تو یقیناً اس کا پھر ایک باطن بھی ہوگا۔ یہاں تو ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے کہ ہمارے ظاہر کا ایک باطن بھی ہے اور اصل جو ہے وہ باطن ہے، اور اس حقیقت سے بے نیاز رہ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً پھر یہ ایک نقصان والی زندگی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا اور آپ نے غیر حقیقی چیز کو اپنا سمجھ لیا اور اسی کو حقیقت قرار دے دیا، تو یہی جسم، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی چمڑا آپ کے اعمال بد کی گواہی دے گا۔ تو اب وہاں یعنی جو آخری آیت تھی نا، جو ہم نے ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، تمہاری یہ بے گمانی، یہ غلط گمان جو تھا، یہ تمہیں جہنم میں لے گیا اور تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ یعنی تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حاضر اور ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر نقصان اٹھانے۔ دیکھیں، ایک
مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، مناسب بھی اتنی نہیں ہے، لیکن یہ ایک چور ہے، وہ اس کے سر پہ سپاہی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ عام وردی میں ہے، وردی میں نہیں ہے، عام کپڑوں میں ہے۔ اب وہ چور تو چوری کرنے کے لیے مشتاق ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے چوری کا۔ اب وہ دیکھے گا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی پولیس والا نہیں ہے، تو وہ اپنا، حالانکہ پولیس والا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو جب بھی وہ چوری کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو وہ پولیس والا اس کو پکڑ لے گا۔ یعنی اگر اس کو یقین ہوتا کہ بھئی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ چوری نہ کرتا۔ اسی طرح ہم دنیا میں ایک بے خیالی کی سی زندگی گزار رہے ہیں سامعین اکرام، مجھے کہنے دیجئے، بالکل غفلت میں ہے، بے خیالی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم حقیقت میں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوزخ کے لیے اپنا سامان جو ہے مختلف قسم کے عذاب جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے صورتحال تھوڑا سا اس میں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنے رب کے متعلق یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا اور بس جو مرضی آئے کرو، جو مرضی آئے، خوب کھاؤ پیو عیش کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو، کوئی بات نہیں، گناہ ہوگے تو معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پہ انسان دلیر ہوتا جاتا ہے اور دل جو ہے اس پہ سیاہی جو ہے بڑھتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور زنگ پکڑ لیتا ہے دل جو ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وضاحت سے بتا رہا ہے، اور آج کا جو سبق ہے وہ کل کے سبق سے جڑا ہوا ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو جب وہ آگ کے قریب کھڑے ہوں گے، دوزخی جب آگ کے قریب کھڑے ہوں گے، اب دوزخی میں آپ کو یہ بتا دوں کون لوگ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اور آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو حقیقت میں زندگی جو ہے وہ اللہ کو بھلا کے گزار رہے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور روز قیامت جو ہے ان سے پھر کہا جائے گا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر تم صبر کرو یا نہ کرو، یہ نہ کرو یہ ترجمے میں الفاظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محذوف ہے، فَإِن يَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو یا نہ کرو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر تم توبہ کرنا چاہو، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں توبہ اصل میں یہاں بھی رجوع کرنے کو کہتے ہیں، یہاں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، مشہور حدیث ہے، گناہ سے رجوع کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہاں بھی انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ رجوع کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیرے دربار میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اب یہ رجوع مطلب یہ گناہوں سے رجوع کرنا چاہیں تو وہاں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہاں تو دنیا میں آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ کو مہلت ہے، یعنی انسان گناہگار انسان، خطا کار انسان، گناہگار انسان اگر گناہوں سے رجوع کرنا چاہے تو یہاں مہلت کا وقت ہے، تو رجوع کر سکتا ہے، بد اعمال کو چھوڑ کے نیک اعمال شروع کر سکتا ہے، لیکن وہاں ایسی صورتحال نہیں ہوگی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی توبہ یعنی قبول بھی نہیں کی جائے گی، دوبارہ رجوع کا کوئی موقع وہاں نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اور پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ان کے لیے ہم مقرر کر دیتے ہیں ان کے ساتھی، فَزَيَّنُوا، پس وہ مزین کر دیتے ہیں، اچھا کر دکھا دیتے ہیں، لہم
ان کے لیے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، وحق علیہم القول، اور ان پہ بات ثابت ہو جاتی ہے کس چیز کی؟ عذاب کی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان لوگوں کی طرح جن پہ بات ثابت ہو چکی تھی ان سے پہلے جو تھے، من الجن والانس، جن و انس، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تھوڑا سا اس آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھنا درکار ہے، اور وہ یہ ہے قیدنا لہم، آپ نے ترجمہ سنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے لیے ساتھی بنا دیتے ہیں، تو وہ ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کو اچھا کر دکھا دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ دنیا میں یا تو آپ سیدھے راستے کا انتخاب کریں گے، حق کو منزل بنا کے حق کے راستے پر چلیں گے۔ اب جو چلنے والے ساتھی ہیں، جب آپ نے ارادہ کر لیا اللہ کا بحیثیت مقصود حیات، اور اس کے لیے پھر جو طریقہ ہے کہ آپ اس کے راستے پر آپ نے چلنا ہے، تو آپ جب اس اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے مشرب کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کون ہے میرے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جو مومنین ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، اور ان سے آپ کو محبت بھی کرنی چاہیے، اور ان سے آپ کو انس بھی ہو جاتا ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، اور محبت کرنی بھی چاہیے۔ تو سیدھے راستے کے راہیوں کے ساتھی جو ہیں وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، بحیثیت مقصود دنیا کا انتخاب کر لیا کہ مجھے تو بھئی دنیا چاہیے، اب دنیا والے ظاہر ہے کہ بس وہ دنیا والوں میں اپنی پناہ ڈھونڈے گا کہ کس کس کو موٹریں اچھی لگتی ہیں، چمکتی دمکتی، کس کو گھر اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا دل میں تو دنیا ہی ہے، اور دنیا ہی کی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، تو قدرتی طور پہ اس کا دل بھی انہی لوگوں میں لگے گا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی ایک محفل ہے، اور وہاں آپ جب محفل میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سے لوگوں میں بیٹھوں میں، ویسے عام طور پہ میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، تو جو لوگ آپ کی طبیعت کو بھاتے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے کرسی ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ یہ میں نے ویسے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ اسی طرح اگر آپ نے دنیا کو پسند کر لیا، دنیا دار بن گئے، تو پھر دنیا والے لوگ جو ہیں اور دنیا کے جو چاہنے والے ہیں وہی آپ کے من کو بھائیں گے، انہی سے آپ دوستی کریں گے۔ جو اللہ والے ہیں وہ ان سے تو آپ دوستی نہیں کریں گے، تو اللہ والوں سے تو پھر آپ کی دوستی نہیں ہوگی، تو یہاں آپ کے دوست بن جائیں گے دنیا دار لوگ۔ آپ نے بھی دنیا داری کو بحیثیت مقصد زندگی اپنا لیا، اب دنیا دار لوگ وہ آپ کے ساتھی بن جائیں گے، وہی باتیں آپ کے سامنے کریں گے دنیا داری کی، اور جو باتیں آپ کے نفس کو بھاتی ہیں تو وہی آپ کے دل کو بھائیں گی، وہ ساتھی بھی آپ کو وہی باتیں کریں گے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ایک آیت میں اور آپ کے سامنے اس کے لیے پیش کر دوں، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے، رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانن، ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیطان جو ہے یہ اس کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا ہے، برے راستے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے راستے پر ہوں۔ سامنے کرم، تو یہ تقریباً صورتحال ہوتی ہے۔ یہ شیطان کی جو رفاقت ہے، دیکھیں اس کا میں آپ کو بتا دوں، آگے بھی یہ کام آئے گی۔ شیطان، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ۔ لمت الشیطان اور لمت الملک کے الفاظ آئے ہیں، ایک شیطان کا وسوسہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ملک فرشتے کا۔ تو اگر اس نے شیطانیت، لعنتی دنیا کو پسند کر لیا بحیثیت مقصد حیات، تو شیطان اب اس کا قدرتی طور پہ اس کو شیطان سے مناسبت ہو گئی،
اور اگر اس نے رحمان کا انتخاب کر لیا تو اس کو فرشتے سے انسیت ہو جائے گی، فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا اور وہ اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات جو ہے وہ ڈالے گا۔ لیکن اگر یہ اس نے گمراہی کو پسند کر لیا، اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ گمراہی کیا ہے، دنیا داری جو ہے گمراہی ہے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دینا گمراہی ہے، لعنتی دنیا کو مقصد بنا لینا گمراہی ہے۔ تو اگر اس نے گمراہی کو پسند کر لیا تو اب گمراہی کے راستے میں جو بھی ساتھ اس کے لوگ ہیں، شیاطین الانس والجن کے اب یہ الفاظ آئیں گے تو یہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تو بہرحال جو بھی اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانَا، دیکھیں یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں یہ نہیں، معاذ اللہ ہم تو قرآن کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں، اس کی آیات میں غور و تفکر بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے شیطان کا راستہ پسند کر لیا، یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، شیطان کا راستہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی، کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا، سارے احکامات کو مانتا تھا، ایک سے انکار کر دیا تو شیطان بن گیا اور وہ لعنتی بن گیا۔ اللہ کی نافرمانی میں پڑھ کے وہ یعنی یہ شیطان کا راستہ ہے سامعین کرام۔ اور یہ تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کس کی باتیں مان رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس کی باتوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کو آپ نے نفسانی خواہشات اگر آپ کی رہنما بن گئی ہیں اور جو آپ کا جی چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں اور میرا یہ خیال ہے، اور ہے نا اس قسم کے، یہ تو شیطانی چیز ہیں۔ اصل میں تو رحمان جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہدایت دینے والی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی ہدایات کو مان لیا، ترجیح دے دی، اس کے سامنے سر جھکا دیا، تو پھر شیطانی قوتیں آپ سے منہ موڑ لیں گی، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس سے جان چھڑاتے رہیں گے اور فرشتے جو ہیں آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ ابھی اس کا مضمون آئے گا۔ بہرحال جو آیت ہم پڑھیں، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانَاءَ، ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں اس کے ساتھی۔ اب ساتھی کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ خود نفس جو ہے، نفس امارہ، شیطان، یہ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ پھر ظاہری حالات میں آپ کے یار دوست جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی معاشرے میں گمراہ قوتیں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بیٹا بیٹی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا خود نفس امارہ بھی آپ کا ساتھی ہوتا ہے، شیطان بھی آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ ساری قوتیں آپ کو دنیا اچھی کر دکھاتی ہے، مزین کر دیتی ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ ساری قوتیں جو ہیں آپ کو ظاہر کو، آپ کے سامنے ظاہر کو اچھا کر کے دکھاتی ہیں، آپ کے برے اعمال کو بھی اچھا کر دکھاتی ہیں۔ یہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے سامعین کرام۔ ہم بعض اوقات شیطانیت کے پنجے میں گرفتار ہو کے بس شیطانی کاموں کو اچھا تصور کرنے لگتے ہیں۔ میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو فَزَيَّنُوا، تو پھر یہ مزین کر دیتے ہیں، لہم، ان گمراہوں کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی جو آگے پیچھے جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کو اچھا کر دکھاتے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اب یہ گمراہوں کے بارے میں ہے کہ ان پہ بات ثابت ہو جاتی ہے عذاب کی۔ فی امم قد خلت من قبلہم، ان امتوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جن و انس، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ انہم کانوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل ذہن میں آپ کے کلیئر ہونی چاہیے کہ انسان دنیا میں آیا ہے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ دنیا جو ہے یہ ایک بازار ہے، اس میں آپ نفع کا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ سودے اس میں گھاٹے کے ہیں،
کچھ سودے جو ہیں بہت ہی زیادہ فائدے کے ہیں۔ اب اس میں جو مقصود ہے، یعنی اس میں ہر قسم کا، دنیا کے بازار میں ہر قسم کا سودا ملتا ہے اور اس کی خریداریاں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان آیا ہے ایک بہت بڑے فائدے کا سودا حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں سودا ہو رہا ہے، یہاں سودا مل رہا ہے جنت کا۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ یہاں دنیا میں سودا مل رہا ہے جنت کا، یہاں سودا مل رہا ہے اللہ کی ملاقات کا، یہاں سودا مل رہا ہے اللہ کے قرب کا، یہاں سودا مل رہا ہے اللہ کے دیدار کا، یہاں سودا مل رہا ہے یہ معرفت کا سودا مل رہا ہے۔ یہ سارے سودے ہیں، انہی سودوں کے لیے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر آپ پوچھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، یا آپ اگر کوئی انسان یہ ارادہ کر لے کہ مجھے تو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، اللہ کی ملاقات چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، اور کوئی یعنی وہ پوچھے کہ بھئی اس کی قیمت کیا ہے، تو قیمت بہت سستے قیمت پر یہ مل رہا ہے، بہت ہی کم قیمت پر، اور ایسی قیمت ہے جو آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں بعض چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں لیکن وہ انسان خرید نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ، اور مجھے اپنا گھر چاہیے اور میرے پاس ہیں 5 لاکھ روپے، مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں کوئی گھر خریدنے کے لیے، اور تو وہاں کوئی گھر جو ہے 50 لاکھ کا ہے، کوئی 70 لاکھ کا ہے، کوئی 80 لاکھ کا ہے، کوئی 90 لاکھ کا ہے، اور کوئی 40 لاکھ کا ہے۔ میرے پاس 5 لاکھ روپے، یا میں مجھے گاڑی خریدنی ہے، مثال کے طور 20 لاکھ کی قیمت ہے، میرے پاس 2 لاکھ روپے۔ اب یہ گاڑی پوچھتا ہوں بھئی 18 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی ہے، یہ 15 لاکھ کی ہے، میرے پاس 2 لاکھ مثال کے طور پہ۔ یا کھانا کھانے جاتا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانے جاتا ہوں، ہوٹل میں جب مینیو دیکھتا ہوں میرے پاس مثال کے طور پہ 100 روپے ہیں کھانے کے لیے۔ اب وہ چکن کڑھائی جو ہے وہ 800 روپے کی ہے، مٹن کڑھائی 1200 روپے کی ہے مثال کے طور پہ، یہ سبزی ہے وہ 200 روپے کی ہے۔ تو پھر میں چپکے سے نکل آتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے، تو پھر میں ادھر ادھر کوئی ایک آدھ روٹی لے کے پانی سے کھا لیتا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اب قیمت ایک چیز کو خریدنے کی آپ کے پاس قیمت ہی نہیں ہے، اگر وہ بہت ہی سستی آپ کو مل رہی ہے لیکن قیمت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، کیسے خریدیں گے؟ دیکھیں یہ دنیا ایک بازار ہے، میں نے آپ کو کہا، اس میں اللہ کی رضا کے سودے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے سودے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے وہ سودا پسند کر لیا اور وہ سودے حاصل بھی کر لیے۔ اب جس صحابی کا بھی آپ نام لیتے ہیں اس کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سودے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب جن سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ان کو جنت دے دیتا ہے۔ یہ مضمون تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں اگر یہ ساری قوتیں، یہ ساری نعمتیں آپ خریدنا چاہتے ہیں، جو کہ میں نے کہ اللہ کا قرب ہے، دیدار ہے، ملاقات ہے، معرفت ہے، اب یہ اس صورت میں آپ کو ملے گا کہ جب آپ رب کو راضی کر لیں، رب آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اب آپ سے یہ رب کی رضا آپ کیسے حاصل کریں گے؟ تو بہرحال یہ میں وہ قرآن کے مضمون کے مطابق آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت ہمیں بتائی ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، اور وہ قیمت یہ ہے، یعنی وہ قیمت ایسی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہو، جو آپ نہ دے سکیں، کہ بھئی جنت ہے تو آپ 5 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے بچو ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال میں اس طرف آتا ہوں، اور یہ مضمون ذرا مزیدار ہے، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنت کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنی مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو بیچ دیں اللہ کے اوپر۔
اللہ تعالیٰ اس کا خریدار ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اب یہ مال و جان کا اختیار تو ہم سب کے پاس ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بھی ہمیں مال دیا ہے، جتنا بھی ہے، 10 روپے ہیں یا 10 کروڑ ہیں، اس کا اختیار تو ہے نا ہمارے پاس، جان ہے اس کا بھی اختیار ہے، تو اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہاں خرید لیا ہے بحیثیت ایسٹ۔ یہ ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، سرمایہ دیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے کہ بھئی میں یہ تمہیں دے رہا ہوں، تم مجھے واپس کر دو، اس میں اپنا تصرف نہ کرو۔ تو جب ہم اس میں اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، بیعت اسی کو کہتے ہیں، بیعت، خریدنا بیچنا، یہ ایک سودا ہے۔ آپ اپنا اختیار دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے بندے کو سونپ دیتے ہیں، جو رسول ہے، نائبین رسول ہیں، اس کو اس کے ذریعے جو ہے آپ یہ ڈیل جو ہے کروا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے عوض جنت دے دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک کاروبار کی جگہ ہے، ایک سودا آپ نے خریدنا ہے، جنت کا سودا خریدنا ہے، اور اس کا جو ایسٹس ہیں وہ آپ کے پاس، آپ کے مال و جان کا اختیار ہے، وہ اختیار آپ خود نہ استعمال کریں، اللہ کو دے دیں، اللہ کے بندے کے حوالے کر دیں، کسی بندے کے ذریعے اللہ کے حوالے کر دیں، تو آپ کو مطلوبہ سودا مل جائے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اگر یہ سودا ان کیس کسی کو یہ سودا پسند نہیں آتا، اور بہت سے لوگوں کو یہ سودا پسند نہیں آ رہا، تو اب یقیناً اب جو سودا وہ لینا چاہتے ہیں وہ تو دنیا کے خریدار ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بہت سے لوگ دنیا کے طالب ہیں، بہت سے کچھ آخرت کے طالب ہیں، لیکن قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو بہرحال یہ انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ جو ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے جنت کا سودا نہ کیا، جنت کو پسند نہ کیا، تو پھر رذیل لعنتی دنیا بچ جائے گی۔ اگر آپ اس کے طالب ہیں تو یقیناً آخرت میں آپ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے میں۔ یہ مضمون جو ہے میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، بلکہ ترجمہ سنا دیں، وقت ذرا کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن يَصْبِرُوا، اگر یہ صبر کریں یا نہ کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ رجوع کرنا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کو رجوع کا موقع نہیں ہوگا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم ان کے ساتھی بنا دیں گے، یعنی ان پہ مسلط کر دیں گے ان کے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ ان کو مزین بنا دیں گے جو ان کے آگے پیچھے ہے، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پہ بات ثابت ہو جائے گی عذاب کی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جیسا کہ ثابت ہو چکی ان سے پہلے جو تھے جن و انس، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ If they endure patiently, the fire will be their residence, and if they make up excuses, they will not be pardoned. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔
we had assigned companions for them who glamorized to them what was in front of them and what was behind them, and the word proved true against them in communities of jinn and humans that have passed away before them. They were losers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔